میرا تو تعلق بھی ہے لیکن میرے چھوٹے بھائی تھے اور ان کی کنٹریبیوشن بھی ایسی ہے جس کو بیان میں لکھا ہے کہ بہت کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے بھی، سب کے لیے بڑی قربانیاں دے کے انسان یہاں تک پہنچتا ہے۔ راشد اللہ صاحب اس میں اس وقت تو ایسا اپنا وائٹل رول ادا کر رہے ہیں، یہ صاحب کے ساتھ بھی ہیں، کیبنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، سی ایم ہاؤس بھی ہیں، ایک نوجوان آدمی ہے لیکن الحمدللہ انرجی ہے، کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سی ایم کے ویژن پہ لگے ہیں، نواز شریف صاحب کے کام پہ لگے ہیں اور یہ ملک کی خدمت ایکچولی اس پنجاب اور اس ملک کی خدمت کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ان کو لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی اور پورے لاہور کے صحافیوں کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ راشد اللہ صاحب کو ہم نے خود بلایا اور ان سے کہا کہ آپ بھی بیک اسکرین آپ بھی سامنے آئیں اور پریس کلب لوگوں کو ملیں اور بات کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ کے محکمے میں اور کہاں کیا کام کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کے محکمے میں، کیا کیا آپ نے 2 سال میں اور کیا آگے کرنے جا رہے ہیں آپ اگلے 3 سال میں۔ تو میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہماری ریکویسٹ پہ اپنی بہت زیادہ مصروفیت سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی بات کریں، اپنے پروجیکٹس بتائیں، اپنے جو کچھ ہو رہا ہے، جو سی ایم صاحب کر رہی ہیں یا کروا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم کچھ 1-2-4 سوالات بھی لیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں راشد اللہ صاحب کو وہ اپنی بات کریں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ارشد انصاری صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب، لندن سے آئے ہمارے دوست اظہر جاوید صاحب، عاصم نصیر صاحب اور لاہور پریس کلب کی پوری تنظیم گورننگ باڈی اور اس کے ایک ایک ممبر، آپ ساتھی دوست کیمرہ مین، سب کو السلام علیکم اور شکریہ آپ نے ارشد صاحب اس محبت سے، اس پیار سے اپنے اس پریس کلب میں بلایا۔ اور جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ لاہور پریس کلب ایشیا کے بڑے پریس کلبز میں ایک ہے اور اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جانا پہچانا جاتا ہے ہر گورنمنٹ میں، ہر پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بھی بڑی تحریک، بڑا نام، کوئی بھی ایسا موقع آیا، لاہور پریس کلب نے کھلے ہاتھوں، کھلے دل سے اس کو ویلکم کہا، جگہ دی، اپنے اسپیس دی، پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں لاہور پریس کلب کا بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے بعد جی آپ نے ارشد بھائی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو آپ سب ساتھی بڑے باخبر بھی ہیں کہ کس قدر محنت، جاں فشانی اور شب و روز انتھک محنت کے ساتھ پنجاب کے 12-13 کروڑ عوام کی خدمت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں، مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ذمہ داری دی وہ محکمہ زکوٰۃ و عشر کے حوالے سے دی اور یہ محکمہ آپ کے سامنے تھا۔ اس کا مین مقصد جو ہے وہ ہمیں وفاق سے پیسے ملتے ہیں زکوٰۃ کے اور اب وہ صوبوں کو آبادی کے تناسب سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ میرے آنے کے بعد جو مین 1-2 کام اس میں میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق کیے، ایک تو 5 ارب روپے کا ہم رحمت کارڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ منڈے یا ٹیوزڈے کو وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو لانچ کر دیں گی۔ یہ کارڈ جو ہے یہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی کارڈ جاری کیا ہے، جس میں بیوہ کو 1 لاکھ روپیہ اور یتیم بچے کو 1 لاکھ روپیہ ون کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم نے جب یہ کارڈ لانچ کر رہے تھے تو سروے کیا، تقریباً 63 خواتین کو میں نے خود ان کے دور دراز دیہاتوں میں جا کے، راجن پور، ڈیرہ غازی خاں جا کے انٹرویو کیا، تو میں نے یہ جان کے مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور جو اس کارڈ کا جاری کرنے کا، اجرا کرنے کا مین بنیاد بھی بنی کہ میں نے ایک خاتون سے پوچھا، وہ بیوہ تھی، اور میں نے کہا ماں جی کہ اگر تھانوں 1 لاکھ روپیہ اسی دئیے تو وٹ یو گونا ڈو، آپ کیا کریں گی اس 1 لاکھ سے؟ تو اس نے کہا بیٹا میں نے تو کبھی 1 لاکھ کی گڈی کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں دیکھی، تو اگر مجھے 1 لاکھ روپیہ ملے تو میں فلاں جگہ سے گندم خریدوں گی، فلاں جگہ بیچوں گی، میرے پہ 40,000 روپیہ میں نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، میرے بچے اس کے گھر میں جا کے کام کرتے ہیں اور مجھے وہ پیسے نہیں دیتے ہو بلکہ اس ہر مہینے 500-700 روپیہ اس میں سے کاٹتے ہیں، تب وہ میرا قرض نہیں اتر پا رہا، تو میرے لیے تو 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 50,000 رحمت کارڈ جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرا محکمہ جو ہے زکوٰۃ و عشر
وہ راشن کارڈ دے رہا ہے، یعنی 3,000 روپیہ ماہانہ اور 36,000 روپیہ سالانہ. یہ ہم تقریباً 2.5 ارب روپیہ ہم نے اس مد میں رکھا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم مدارس کے بچوں کو تقریباً 40,000 مدارس کے بچوں کو اور 63,000 سکولز اور کالجز کے بچوں کو ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس محکمے کے فنڈ سے الحمدللہ. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ محکمہ مزید پھلے پھولے گا. رحمت کارڈ کو ہم 10 سے 15 ارب پہ لے کے جائیں گے. جن 50,000 بیواؤں کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم بیوہ اور یتیم لوگوں کو جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کریں. اس کے علاوہ جو صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب نے ایک ڈیوٹی دی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک ویژن تھا، ایک خواب تھا کہ لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. تو ایک لہر نامی منصوبہ آپ کے سماعتوں سے گزرا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وٹنس کیا ہوگا، لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی، جس میں آپ کے لاہور کے اندر جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں، تاریخی مقامات ہیں، ان کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ کا داتا صاحب حضرت علی حجویری کا مزار، اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھتے ہوں گے گزرتے ہوئے. آپ کا سرکولر روڈ، سرکولر گارڈن، اس کی بحالی ہو رہی ہے. فصیل جو لاہور کے ارد گرد ہوا کرتی تھی مغل ایرا میں، اس فصیل کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے لہر منصوبے کے تحت. پھر اس کے بعد لاہور کے جو 12 گیٹس ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کیا جا رہا ہے الحمدللہ. پھر آپ کا جو انر لاہور ہے، اندرون لاہور، اس کے اندر 8 ٹریلز بنائی جا رہی ہیں. ارشد صاحب یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی، اگر ہم بھاٹی سے چل رہے ہیں لوہاری، ٹکسالی سے چل رہے ہیں کشمیری، یعنی پورے لاہور کے اندر 8 ٹریلز، ان 8 ٹریلز پہ 4,500 تاریخی عمارات کو، ان کے فساد کو دوبارہ سے بحال کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد 36 حویلیاں جو پرانی حویلیاں تھیں ان حویلیوں کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. آپ کو خوشی ہوگی جب ایک راستے پہ ہم کسی ٹورسٹ کو لے کے آئیں گے، اگر ہم اسے لوہاری سے یا بھاٹی سے انٹری دے رہے ہیں تو ہم اس کو پورا جب اس راستے پہ اس ٹریل پہ لے کے گزریں گے، اس کے راستے میں تاریخی عمارات آئیں گی، ٹور گائیڈ ان کو بتائیں گے کہ اس عمارت کی کیا تاریخی حیثیت ہے. اور وہ اس حالت میں نہیں جس حالت میں وہ اب ہے، جب وہ سال کے بعد بحال ہوگی تو دیکھنے سے تعلق رکھے گی. پھر ان حویلیوں میں ہم نے بوٹیک ہوٹل جو بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز ہوں گے. جو آپ کے فورن ٹورسٹ آئیں گے وہ ان میں انشاءاللہ ان کو ہم ٹھہرائیں گے. لاہور کی تمام، اندرون لاہور کی تمام وائرنگ، آپ یہ یقین نہیں آتا، لیکن یہ الحمدللہ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب تھا، یہ تعبیر ہونے کے بالکل قریب ہے. اور لاہور کی تمام وائرنگ، وہ چاہے آپ کی ٹیلی کام وائرنگ ہو یا بجلی کی وائرنگ، وہ ساری انڈر گراؤنڈ جا رہی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اندرون لاہور ہو، اس کے گچھے ہوں تاروں کے، وہ سارے انڈر گراؤنڈ چلے جائیں. اور یہ پروجیکٹ الحمدللہ اس کے PC1 اپروو ہو گئے، کام شروع ہو گیا. لوہاری پہ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے جی. اس کے بعد جتنا سیوریج کا نظام ہے ارشد صاحب، وہ سارا سیوریج کا نظام، اسٹریٹ جتنی گلیاں ہیں ان کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے، جتنی آپ کی اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. یہ تو اندرون کے اس میں کام ہو رہے ہیں. اس کے بعد نیلا گنبد، آپ نے دیکھا لاہور میں کم ہی لوگوں نے نیلا گنبد کے بارے میں جانتے تھے کہ وہاں حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مزار بھی ہے. سب یہی جانتے تھے کہ وہاں سائیکل مارکیٹ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ نیلا گنبد کھل کے سامنے آیا ہے. نیلا گنبد کے نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ بن رہی ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ 800 بائکس اور 376 گاڑیوں کی پارکنگ بنائی جا رہی ہے. اور جن دکانداروں کو 62 شاپس جو سائیکل کی دکانیں تھیں ان کو ڈسلوکیٹ کیا تھا اوپر سے، ان کو نہ صرف ایک بڑی کمپنسیشن دی، اب ان کی دکانیں بھی ارشد صاحب نیچے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ناصر باغ، آپ دیکھیں کہ ایوان عدل کے باہر گاڑیوں کی بڑی لمبی پارکنگ تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جو وہ ساری سڑک بلاک تھی. ناصر باغ کے نیچے ہم الحمدللہ 300 گاڑیاں اور 500 بائکس کے لیے ڈبل فلور انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنا رہے ہیں. وہ بھی کام 47% الحمدللہ ہو گیا ہے. پھر کچہری چوک سے اگر آپ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آگاہی ہو جائے. کچہری چوک سے اگر آپ اپنی فیملی کو لائے ہیں، اب کوئی ٹورسٹ آیا ہے، وہ اپنی گاڑی پارک کرے ناصر باغ کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں، اور کچہری چوک سے نیلا گنبد تک سارا ہم پیڈسٹرین زون کر رہے ہیں. پیڈسٹرین زون کر رہے ہیں سارا. پھر آپ کا جو ٹلنٹن مارکیٹ ہے وہاں سے لوہاری تک پورا انارکلی
بازار جو ہے اسے ہم پیڈسٹرین زون بنا رہے ہیں. وہاں فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں, وہاں کافی شاپس ہوں گی, وہاں ریسٹورینٹس ہوں گے. تو یہ ایک بڑے پروجیکٹ ہیں الحمدللہ. اس کے بعد اب دیکھیں جو آپ کا اسٹیم پمپ تھا, اولڈ اسٹیم پمپ ہاؤس 140 سال پرانا, اس کو بحال کر کے وہاں ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں. مال روڈ کی تمام انڈر گراؤنڈ جو پارکنگ ہے اس کو وائرنگ ہے اس کو ہم انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں. آپ کی جتنی برانڈرتھ روڈ وغیرہ, اردو بازار, یہ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول, یہ جتنے علاقے ہیں, بریڈلا ہال, اس کو ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ انشاءاللہ تاریخی حیثیت پہ بحال کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا 140 سے زائد لہر کے اندر چھوٹے بڑے منصوبے ہیں. وہ میں بتانے بیٹھوں تو بڑا لمبی بات ہو جائے گی. شالامار باغ, آپ کا فورٹ, لاہور فورٹ کے اندر 67 مونومنٹس, ان 67 مونومنٹس کو بحال کر رہے ہیں جب وہ اپنے مغل ایرا کے دور میں اس میں واپس جائے گی. پھر اکبری گیٹ کے سامنے مریم زمانی مسجد ہے. مغل ایرا کے ارشد صاحب, اظہر صاحب, جتنی پرانی مساجد تھیں ان مساجد کو ہم دوبارہ سے ان کی حیثیت میں بحال کر رہے ہیں. چاہے وہ مسجد 1604 کی ہو, 1614 کی ہو, مریم زمانی ہو, نیوی مسجد ہو یا مزارات ہوں, ہم ان کو پرانی حیثیت میں بحال کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا منصوبہ ہے جس میں آپ ساتھیوں کا تعاون, آپ دوستوں کا تعاون بھی درکار ہوگا. آپ سے درخواست بھی ہوگی کہ آپ کی ٹیمز بھی وہاں وٹنس کریں. یہ وہ کام جو میں نے بتائے ہیں یہ آن پیپر نہیں ہے, آن گراؤنڈ آ چکے ہیں الحمدللہ. اور آپ کی ٹیم جاتی بھی ہیں, لوگوں کو دکھاتے بھی, تاکہ ٹورسٹ کو آگاہی ہو کہ لاہور بدلنے جا رہا ہے اگلے. اور ہمارے ان تمام پروجیکٹس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ مڈ 27 اور نومبر 27 کے بیچ ہیں. یعنی 1 سال یا 1.5 سال کے آنے والے 1.5 سال میں یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری ڈیوٹی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ. اس کے بارے میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی بتاتے ہوئے. الحمدللہ پنجاب کو جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ نے سنوارا ہے, سنوار رہی ہیں, وہ لائق تحسین ہے. آپ دیکھیں کہ وہ خاتون سنگل ہینڈڈلی اپنی نوجوان ٹیم کے ساتھ, انہوں نے ہم جیسے نوجوانوں پہ ٹرسٹ کیا, اعتبار کیا, پنجاب کے 12-13 کروڑ عوام کا ذمہ داری, ان کی بوجھ ہمارے کندھوں پہ ڈالا. یہ میرا خیال ہے ان کا بڑا بولڈ ڈیسیژن تھا, بڑا بہادرانہ ڈیسیژن تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ ان کا بھی پہلا ٹرم تھا, پہلی باری تھی, اور اس میں وہ ٹرسٹ کر رہی ہیں اپنی نوجوان ٹیم پہ. ان کی بھی پہلی ہی باری تھی. تو لیکن ان کی نوجوان ٹیم نے ارشد صاحب ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, اور اس کو آپ کا میڈیا دکھاتا ہے, آپ کے لوگ بتاتے ہیں. جس کسی کے پاس جو ذمہ داری تھی اس نے اپنا 100% دینے کی کوشش کی. وہ اس میں کتنا کامیاب ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ستھرا پنجاب ہو, آپ دیکھیں کہ پنجاب کے وہ علاقے جہاں شاید ہی کبھی کوئی صفائی کرنے والا پہنچا ہو, وہ چھپڑ, جوہر, مثالی گاؤں, مطلب آپ نام لیتے جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کا پولیس کا محکمہ لاہور میں جس طرح سے پنجاب میں جرائم کنٹرول ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ نوزائیدہ بچوں کے دل کے جو امراض تھے ان کو جس طرح سے سی ایم پنجاب نے ٹریٹ کیا, اور جس طرح سے ہمدردانہ بنیادوں پہ ٹریٹ کیا ہے. ارشد صاحب اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ سی ایم پنجاب صاحبہ کے سننے میں آیا کہ نوزائیدہ بچے جو تھے ان کے دل کے امراض کی یہ سچویشن تھی کہ 10,000 بچوں کی کیو تھی. یعنی ہمارے پاس سرجن کم تھے, فیسلٹی کم تھی ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو ایک والد سے اس نے پوچھا کہ آپ کی باری آ گئی ہے آپ کے بچے کی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو ہاسپٹل سے انہیں کال آئی کہ جو کیو تھی, جو لسٹ تھی, اس میں آپ کے بچے کی باری آ گئی ہے. اس نے والد نے کہا جی کہ میرے بچے کی تو پچھلے مہینے ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ سی ایم صاحبہ نے سنا, ان کی آنکھیں بھر رہی کہ یہ صرف اس لیے بچے کی ڈیتھ ہو گئی کہ وہ لسٹ ہے اور ہمارے پاس اتنے سرجن نہیں ہیں. آپ یقین جانیں اس کے میرا خیال 15 یا 20 دن کے بعد سی ایم پنجاب نے یہ پروگرام لانچ کیا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ جو چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام. اور الحمدللہ اس وقت تک 10,000+ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, 10,000+ بچوں کے آپریشن ہو چکے ہیں. دیر از نو کیو ناؤ. اب کوئی کیوں نہیں ہے. آپ نے سرجن ہائر کیے ہیں, آپ نے فیسلٹی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اکوموڈیٹ کیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز وہاں آپ نے بڑے سرجن لا کے ان کو اکوپمنٹ دیا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں مریم کی دستک, پھر آپ دیکھیں دوائیاں, چاہے وہ دل کے امراض کی ہوں, ڈائبٹیز ہوں,
وہ گھر کی دہلیز پہ مریم نواز شریف پہنچا رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں 30,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں پنجاب میں چھوٹی بڑی جو ہیں وہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے, ان کی بحالی ہوئی ہے, ان کی مرمت ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ابھی ایڈلٹ کارڈیک سرجری کے لیے سی ایم پنجاب نے جو کام کیے ہیں. پھر آپ نواز شریف کینسر ہاسپٹل, پھر آپ کا ہمت کارڈ, منورٹی کارڈ, آپ نام لیتے جائیں تو میرا خیال لسٹ بہت لمبی ہے. 150+ سی ایم پنجاب کے منصوبے ہیں, اور وہ تمام کے تمام منصوبے صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس بڑے ویژن کا حصہ ہے جو ایک فلاحی ویژن ہے, جو فلاح و بہبود, جو ان کا مین مطمع نظر میاں نواز شریف کا بھی رہا کہ آپ کے پروجیکٹ سے, آپ کے کام سے عوام کو ڈائریکٹلی فائدہ ہونا چاہیے, غریب کو اس کا حق پہنچنا چاہیے. ارشد صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت اپنی چھت اپنے گھر کے جو پروگرام ہے 2.25 لاکھ گھر بن چکے ہیں. مطلب 2.25, جسٹ امیجن. یہ وہ نہیں ہے گھر جو کہا جاتا تھا جی 50 لاکھ گھر اور کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ والے نہیں ہیں. یہ گراؤنڈ پہ آن گراؤنڈ آپ دیکھیں پوری لسٹ, آپ میں سے کوئی بھی ساتھی چاہے تو وہ انفارمیشن گیٹس کر سکتا ہے. میں کل ہی کوئی اسپیچ دیکھ رہا تھا, اس میں تو مجھے ڈاکومنٹ چاہیے تھا. 2.25 لاکھ گھر ارشد بھائی بن چکے ہیں اینڈ دے آر ہینڈیڈ اوور ٹو دیئر مالکان. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب آخر میں بات تھوڑی لمبی ہوگی. آپ سب دوستوں کا, ساتھیوں کا شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے یہاں بلایا, زحمت دی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا کہ ایک بڑی تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی. میاں نواز شریف صاحب جو اس ملک, اس پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, اس ملک کے وزیر اعظم رہے, مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, ان کی حکومت ہے. لیکن لاہور کی جب بات راشد صلی صاحب نے کی تو لاہور کو سنوارنے کے لیے ایک انہوں نے خود چیئرمین بن گئے. پیشن ہے ان کا لاہور اور مری. میرا خیال میں مری بول کے مری میں بھی سنا, مجھے کسی نے کہا کہ وہ اصل شکل میں اس کو لانا ہے کہ جو انکروچمنٹ ہے ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ ہٹیں, اصل مری کو بحال کریں. میرے خیال 2 جگہ اس طرح پنجاب میں تو کام بلا شبہ جو آپ نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ذکر کیا تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے انتھک محنت کی ہے, اور اتنے بڑے اتنے پروجیکٹس ہیں کہ آپ ابھی دیکھتی کریں تو نہیں سمجھ آتی. لیکن ہمیں بالکل پتہ ہے اور اس چیز کا ادراک ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے 2 سال میں اتنی بڑی کارکردگی ہے. اگر ہم پورے ملک میں 4 وزیر یا 3 لگا لیں تو ان کی کارکردگی ہے سب کے سامنے. تو شکریہ. کوئی سوال ہے تو اس میں ضرور عرفان صاحب آپ شروع کر لیں. ہربنسپورہ سے جلو ٹھیک ہے جی, ٹھیک. کہاں ٹھیک ہے, اچھا اس کا ٹھیک ہے جی. اس کا یہ ہے کہ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. اس کا PC1 تیار ہے اور DG سے بات ہوگی کچھ دن بعد وہ شروع جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور چوڑی بھی ہو رہی ہے, وہ آگے سے تھوڑا سا 1 فرلانگ میں یوٹرن بن گیا. میں اس کو انشاءاللہ ایکسپیڈائٹ بھی کرواتا ہوں. چلے, تھینک یو. چوئی صاحب آپ کر لیں. اب روڈ تو بن جاتے ہیں پر فٹ پاتھ کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے, یہ کیا اس پہ؟ اگر آپ مجھے کسی پرٹیکولر روڈ کا اگر حوالہ بھی دے دیں وہ بھی چیک کر لیں. لیکن ہم نے جو سسٹینیبل ماڈل ہمارا ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اگر آپ جائیں فیشن ایونیو آپ کا جو MM عالم روڈ پہ, وہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے پورا گلبرگ کا پھریں, سر سید روڈ, MM عالم, گلبرگ, جو ظہور الہی روڈ, ہم نے باقاعدہ جگہ جو لوگوں نے اپنے گھر کے اندر کوئی لانز میں قبضے کی شکل میں کر لی تھی, وہ ہم نے ان سے لے کے وہاں پہ بڑے کھلے چوڑے جو ہیں فٹ پاتھ بنائے ہیں. اگر آپ کا کہیں گزر ہو تو ضرور, ہم وہ ماڈل سسٹینیبل ماڈل انشاءاللہ لاہور میں اس سائڈ پہ بھی لے کے آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. جی صاحب آپ کا اچھا سر, میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے, سوال آپ نے شارٹ کرنا ہے, لمبے لمبے سوال نہیں کرنے. ایک تو سر ٹریفک پلان کے حوالے سے آپ کے تعمیراتی کام جگہ جگہ پر جاری ہیں, ٹریفک پلان کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ایک تو اس بارے میں فرما دیں. دوسرا, میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے
اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ٹریفک. آپ نے انشاءاللہ اس میں ٹیپا کافی کام کر بھی رہی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی نیا پروجیکٹ جس کی ایکسکویشن کی جائے، کھدائی کا عمل شروع کیا جائے یا اسے ہمیں کارڈن آف کرنا پڑے، اس کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ یا ڈائیورژن روٹ جو ہیں وہ پہلے سے شہریوں کو آگاہ کیے جائیں اور اس کی آگاہی لوکل چینلز پہ دے دی جائے. دوسرا آپ نے بات کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، تو میاں نواز شریف صاحب کا سٹینڈ آپ کے سامنے ہی ہے جی. غزہ پہ بھی ان کا سٹینس جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اور اب کے موجودہ حالات میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو کردار ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، پاکستان جس طرح سے سفارتی تنہائی سے نکل کے مین سٹیج پہ، سینٹر سٹیج پہ دنیا کی آ کھڑا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب کی ایک سوچ ہے، میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہے. ارشد صاحب، اظہر صاحب، یہ پوری ٹیم بڑا اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف چھوٹے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے دائیں بازو ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. تو ایک مشاورت کے ساتھ عمل کو آگے بڑھایا، اسی کا نتیجہ جو ہے آپ آج اپنی کھلی آنکھوں سے، کھلے دماغ سے الحمدللہ آپ کے ٹی وی چینلز ہی دکھا رہے ہیں. پاکستان کا کردار جو ہے اس کو دنیا مان رہی ہے. آپ کے جو مخالف تھے، آپ کے دشمن تھے، تلملا رہے ہیں اس کردار پہ الحمدللہ. تو میرا خیال ہے پاکستان نے جو پازیٹیو کردار ادا کیا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ، اس کی مثال نہیں ملتی. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خیر کہیں اگر ڈیڈ لاک بھی ہے اس کو بھی پاکستان اپنی سفارتی اعلیٰ ترین کوششوں سے انشاءاللہ حل کرے گا. میاں نواز شریف کا ویژن اس میں شامل ہوگا. جی بالکل، آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن فنڈز کا اب کہیں بھی ایشو نہیں ہے. ہم نے وہ جو رپورٹ کسی چینل نے پیچھے کی، ہم نے اس کو آج صبح ہی اس کو ویریفائی کر رہے تھے چیزوں کو، اور میری بلکہ گاڑی میں وہ پڑا ہے سارا ڈیٹا. اگر وہ میں آپ کو ڈیٹا دکھاؤں، ہمیں فنڈز کا کہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور الحمدللہ فنڈز بھی اویلیبل ہیں. لیکن میں بحث نہیں کرتی، نہیں اس میں نہیں کوئی بات، اس میں جو چیز ہے مین، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو مین باڈیز، جو ایجنسیز جو ہیں اس میں کام کر رہی ہیں، جس میں LDA ہے، ٹیپا ہے، IDEP ہے، WCLA ہے، تمام کی تمام اب میں جیسے بتایا 100+ منصوبے ہیں جن کو وہ لے کے چل رہے ہیں. کوئی منصوبہ پرائرٹائز ہوا ہے جہاں پہ عوام کو زیادہ تنگی تھی، اس کو ہم نے کوشش کی کہ پہلے ہنگامی بنیادوں پہ بنا دیے جائے. کوئی تھوڑا سست روی کا شکار تھا، وہ بائی ڈیزائن ہم نے کیا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے ڈیٹ آپ کو دی ہے مڈ 27 سے نومبر 27، اس ٹائم تک ہم اپنے ٹائم لائن کے اندر انشاءاللہ تمام پروجیکٹس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ راشد صلاح صاحب. اللہ کرے ایک جو انہوں نے بیان کیا لاہور، انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ جس بیٹی کام ہو رہا ہے، آپ نومبر میں لاہور کو دیکھیں گے، اس کا نقشہ جو ہے اصل لاہور آپ کو، اور اس میں یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس طرح ٹورسٹ جو ہے وہ جس طرح اٹریکٹ کرے گا اور ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا، تو یہ جو جس طرح بتا رہے ہیں راشد صاحب کہ آپ 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل، اس میں کافی شاپس اور اس میں کھانے پینے کی اشیاء، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو یہ لوگ جو ہیں، اگر انڈیا کو دیکھیں نا، اس کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم، تو لاہور ایک تاریخی شہر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کا جو ہے ویژن، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لینڈ کی بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نومبر تک. میں نے ریلوے اسٹیشن کو دیکھا، میں نے ایک دن یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایسا اس کا آؤٹر ہے کہ دنیا میں کم ایسا ریلوے اسٹیشن ہوگا جو اس کا، میں نے تو صرف نقشہ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا، پانی بھی نہیں کھڑا ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن، اور یہ کہا گیا کہ دنیا کا بیسٹ آؤٹر ریلوے اسٹیشن. اچھا صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں ایک بات آپ دوستوں کو، چونکہ میں اس لہر کی مین گورننگ باڈی کو، اس معاملات کو دیکھ بھی رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کرم ہے، میاں نواز شریف صاحب کا ٹرسٹ ہے، اور ان ساری چیزوں کو آئیڈلائز بھی کرتے ہیں، ویژولائز بھی کرتے ہیں، ان کے 3D ڈیزائن بھی دیکھ رکھے ہیں. میں آپ کو حلفاً آج یہ بات کہہ کے اٹھ رہا ہوں، جب سال 1.5 سال کے بعد آپ لاہور دیکھیں گے تو آپ شاید یقین نہیں کر پائیں گے کہ اس قدر خوبصورت اسٹیٹ آف دا آرٹیزن ہم نے پوری دنیا سے جو فن ماہر تعمیرات ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے. تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ میاں نواز شریف جیسی، مریم نواز شریف جیسی شخصیت ہی اتنے بڑے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتی. تھینک یو، شکریہ. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں
अरशद साहब के आप तशरीफ़ लाए और जो आज यहाँ पे आपने गुफ्तगू फरमाई, तो हम आपको गायब का ज़रूर तकरीर देंगे लहर के लिए, जो कि ये एक लाहौर, ये पूरा लाहौर नहीं, ये पूरा पाकिस्तान, दुनिया सुनना चाहती है कि लाहौर में क्या हो रहा है। आपको इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहमत करें, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट हो तो मीडिया से शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। रहमत का अनाउंस कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। मुझे अरशद भाई ने अभी बताया कि रहमत कार्ड का मैं ज़िक्र कर रहा था अरशद साहब से, तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इंशाअल्लाह ताला लाहौर प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उनके हवाले से अरशद भाई मैं एक प्लान बनाऊंगा रहमत कार्ड को, उसमें उस हमारी वो वाले भाई जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, जिसके साथ यतीम की कैटेगरी भी किसी मेंबर की फैमिली या बेवा की कैटेगरी जो है, इंशाल्लाह ताला उनको हम एंटरटेन करेंगे अपने इस रहमत कार्ड में। और अरशद भाई से हम लिस्ट भी वो मेरे साथ शेयर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा सीनियर जी है, आप आए हैं। सो आओ जी, यार तस्वीर बना के आपने पीछे ना, फिर कैमरे ने बनानी है बेटा। अरे मुगल आ जाओ यार। यार वो अदर साहब ने भी ले आओ। सेक्रेटरी साहब आप ही दे दो साहब। ये दे जी, ये तो साहब हमारे जी लाइव मेंबर हैं और हमारे लिए जो कोऑर्डिनेशन करते हैं। साहब आप इधर आए ना। ये जो है हम इनको ज़रा आप भी पेश करें जी। ये तो जवेद साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं समा लंदन के भी, और हमारा ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। हम इनको एक हफ्ते लेटर दिया है, इंशाल्लाह ताला ये अपनी खिदमत जो है वो बाई प्रेस से अंजाम देते हैं। शुक्रिया सर साहब, बहुत शुक्रिया। आइए